8 مارچ عورتوں کی آزادی کا عالمی دن اور ان کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، کیا شریعت ہماری اسی کی اجازت دیتی ہے کہ عورتوں کو اس طرح سے حقوق دیے جائیں، آزادانہ حقوق، کہ وہ مرد کے برابر آ کے کھڑے ہو جائے، یا یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں کماؤں، نوکریاں کروں یا تجارت کروں یا چوکوں پہ کھڑے ہوں تو میری مرضی چلے گی؟ کیا شریعت اسی کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ابھی اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یورپ جو ہے نا، یورپین ممالک، انہوں نے عورت کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے عورت کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا، انہوں نے عورت کو مرد بنا کر اس کو حقوق دیے ہیں، اور اس کی آڑ کے اندر نہ صرف ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہماری خواتین جو ہیں سر عام جناب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے اور کون کس کی یہ اولاد ہے، اس طرح کے معاملات جیسے وہاں پر ہوتے ہیں نا، ان کا دل ہے کہ بے حیائی مسلمانوں کے اندر بھی پھیلے، اور اس کی آڑ کے اندر میں یہ بات بڑے وثوق سے کہوں گا کہ اسلام نے جو حقوق دے دیے ہیں نا، اس میں اب دن منانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی۔ جائے کہ جناب وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہر کام کے لیے نا ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، خواتین کے لیے ایک دن مقرر کر لیا، ماں باپ کے لیے ایک دن مقرر کر لیا، اور اسی دن بس اس معاملے کو سمیٹ کے تو اس کے بعد اپنی من مانی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو ہر دن بیوی کو عطا کیا ہے، اسلام نے ہر دن ماں کو عطا کیا ہے، اسلام نے ہر دن شوہر کو عطا کیا ہے، اور اس کی آڑ کے اندر بے حیائی پھیلانا یہ صرف ان کا مقصد ہے۔ رہی بات یہ کہ کوئی اگر خاتون نعرے لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ بلکہ یہ اس کا جواب ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، اور اس پر مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ تو ہم خود اپنے جسم کے مالک ہیں، نہ ہماری مرضی اس کے اوپر چل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا کیسے، یہ سمجھانے کی وجہ سے آپ نے یہ سمجھانے کی غرض سے یہ ارشاد فرمایا، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے مقام و مرتبے اللہ تعالیٰ نے ازل سے بلند فرما دیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کس بات سے، کہ جب میں کوئی ارادہ کرتا تھا نا تو میرے ارادے کے خلاف کام ہوتا تھا، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ کوئی ذات ہے کہ جو میرے ارادوں کے اوپر بھی قابض ہے۔ جب ہمارے ارادے اپنے نہیں ہیں تو جسم ہمارا کیسے، مرضی کیسے ہماری؟ یہ نعرے وہ لوگ لگاتے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جناب یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، اور اس پر مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی چلے گی، اسی میں عافیت ہے، ورنہ انسان تو سرکش ہے، انسان تو ایک دائرہ کار سے بھاگتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خود ذرا سوچئے گا معاشرے کے اندر کہ ڈھانپ کے کس چیز کو رکھا جاتا ہے، چھپا کے کس چیز کو رکھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے ڈائمنڈ، ہیرا، سونا، چاندی ایسے ہی کھلے عام رکھ دیا ہو، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ غلاف قیمتی چیز پہ ہوتا ہے نا، پردہ قیمتی چیز پہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے تو اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر غلاف ہے۔ اسی طرح جو مسلمان خواتین ہیں ان کے اوپر حجاب ہوتا ہے، اور اسی کے اندر ان کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ ہے۔ حجاب کی اور بڑی برکتیں ہیں۔ امہات المومنین کو جب یہ حکم ہے حجاب کا، تو انہی کے نقش قدم پر چلنے میں عافیت ہے۔ یاد رکھیں جس کے نقش قدم پر چلیں گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے انہی میں سے ہے، اپنی مشابہت جو ہے غیر مسلم کے ساتھ نہ بنائیں جناب، ورنہ پھر حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج میں اپنی ماؤں بہنوں سے ہی مخاطب ہوں کہ ہماری محبتیں، ہماری سنگتیں، ہماری ٹھار جس کو کہتے ہیں، ہمارا سکون کن چیزوں کے اندر ہے؟ اگر تو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، انہی کے ساتھ محبت ہے، تو یقیناً اس حدیث کے پیش نظر انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کسی اور جانب جا رہے ہیں تو سوچئے گا ضرور کہ ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ صاحب، عورت کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا شریعت میں؟ جب شوہر کو اجازت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، ٹھیک ہے،
مرد جیسے مرضی عورت پر اپنی مرضیاں کرے، لیکن عورت کو اجازت کیوں نہیں ملتی؟ اسے اجازت کہیں نہ کہیں گنجائش تو ہوگی نا۔ شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر پردے کی حالت میں اپنے خاوند کے لیے جناب وہ جیسا مرضی معاملہ کرے، مرضی وہاں پر چلے گی نا۔ کہ خاتون کی نا ایک فطرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس فطرت پر پیدا فرمایا ہے نا، یہ چاہتی ہے کہ اس کے تعلقات کسی ایک مرد کے ساتھ ہی، اور اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی نا کچھ خواتین نے یہ سوال کیا کہ حضور مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو خاتون کو بھی ہونی چاہیے، تو آپ نے مسئلہ بڑے سادہ انداز میں سمجھایا۔ آپ نے کہا کوئی لیکوڈ چیز لے کر آؤ، میں پردے میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، کوئی لیکوڈ چیز لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئیں، 4 خواتین تھیں یا جتنی بھی، وہ لے کر آئیں۔ آپ نے کہا اس لیکوڈ چیز کو اس برتن میں ڈال دو، ڈال دیا، مکس ہو گئی۔ فرمایا کہ اپنی اپنی وہ چیز نکال لو۔ کہنے لگی جی اب تو نہیں نکل سکتی۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ مرد 4 شادیاں کرتا ہے تو جو اولاد پیدا ہوگی اس کے لیے نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر ایک خاتون 4 مردوں سے نکاح کر لے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا باپ کون ہوگا، یہ بتاؤ۔